جناب آغا بہشتی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم کچھ پریڈکشنز لیتے ہیں اور آگے کے حال احوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو آغا صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم، اور آپ اور پورے پاکستان کو میری طرف سے بہت بہت بلتستان کے خوبصورت وادیوں صاحب کو سلام پہنچے. وعلیکم السلام. آغا صاحب مجھے بتا دیجیے، آپ نے کہا تھا کہ جس دن میچ ہوگا پاکستان اور بنگلہ دیش کا تو آپ کو ضرور ہم آپ سے رابطہ کریں، تو ہم نے رابطہ کر لیا ہے. اب ستاروں کی چال کیا بتا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے علم فلکیات کی جو گائیڈ ہے، ستاروں کی جو روشنی ہے وہ مکمل طور پر بابر اعظم اور پاکستان پر پڑ رہا ہے. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنے ابرار احمد کو بھی میں نے اگر آج ابرار کو بھی کھلاتے بھی ہیں تو بھی پاکستان جیتے گا، کیونکہ کل میں کوئی اور یہاں تک کہ میں نے امپائروں کو بھی دیکھا ہے جو مجھے پتہ چلا کہ یہ دو امپائر ہے، تو میں اسی حساب سے بھی میں نے حساب لگایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آغا صاحب آج کا تین میچ چینجز آ رہی ہیں. تین چینجز میں بتا دیتی ہوں آپ کو چینجز، تاکہ پھر آپ کو آسانی ہوگی بتانے میں. ایک تو امام الحق کی جگہ پر فخر زمان بتایا جا رہا ہے، شاداب کی جگہ پر جی اسامہ میر، اور محمد نواز جو ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، ان کی جگہ پر آغا سلمان ٹیم کا حصہ ہوں گے. تو اب آپ مجھے بتائے گا کہ ستارے کیا کہہ رہے ہیں. خیر میں نے آغا سلمان کو تو حساب نہیں لگائے، میں سچ بات بتاؤں. باقی جتنے جن کے بھی آپ نے نام لیا ہے ان سب کا میں نے نام باقاعدہ حساب بھی کیا، ان کو دیکھا بھی ہے. اور اس کے باوجود بھی کیونکہ مین جو کھلاڑی ہے، تین جو اہم کھلاڑی ہے جیسے شاہین افریدی ہیں اور بابر اعظم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا اوپنر ہے، ان سب کو میں نے ایک ایک کر کے دیکھا ہے. تو اچھا، الحمدللہ آج کا میچ اہل پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد سے، اور پاکستان 100% جیتے گا، پاکستان آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ کے طرف آج سے آگے بڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ ہمارا ہی ہے اور آج سے جتنے میچز ہیں ہم سارے میچز جیتیں گے. 100%، 110%. یہ تو میں نے آپ دونوں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے، آپ اور فہیم بھائی نے، اور آپ نے گلگت آئیں گے مبارکبادی دینے کے لیے اور جشن کے لیے مجھے بلائیں گے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ اوارڈ کا اہتمام کریں گے بہت 20 سال میں. کیا بات ہے، کیونکہ انشاءاللہ انشاءاللہ. آغا صاحب اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ پاکستانیوں کے لیے حالات اب آگے آپ کس طرح کے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ پیٹرول 15-20 روپے سستا ہونے جا رہا ہے اور گیس 110 سے 136 روپے مہنگی ہونے جا رہی ہے. تو سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہے گیس کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا آگے دیکھیں سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ مہنگائی کا تو جو سلسلہ ہے، اگر کوئی معاوضہ ہوگا کم ہوگا، کیونکہ یہ وقتی طور پر اوپر نیچے یہ کریں گے، اور الیکشن کے قریب کچھ معاملات الیکشن کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ چیزیں کر سکتے ہیں، کچھ فیصلے ہیں. مگر مہنگائی کا جو موجودہ سلسلہ ہے وہ کسی حد تک وقتی طور پر تھوڑا سا عوام کے لیے ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے. آگے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پیٹرول میں کوئی کمی ہونے والی ہے، اور یا کچھ چیزوں میں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. تو مجھے لگتا ہے مہنگائی کے سلسلہ اپنی جگہ برقرار رہے گا. ہاں یہ بات صحیح ہے، پیٹرول وقتی طور پر نیچے آ سکتا ہے. اچھا ویسے آغا صاحب مجھے آپ بتائے گا، کیونکہ ہم نے کچھ جوتشی یا پھر یہ جو آگے کا حال بتانے والے ہیں ان سے بات کی ہے، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ 16 نومبر تک کا جو وقت ہے نا وہ کچھ مشکل ہے، اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا کچھ شروع ہو جائیں گی، مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، فائنینشلی اعتبار سے پاکستانیوں کی صورتحال کچھ بہتر ہونے لگے گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جب تک پاکستان میں ایک آزادانہ اور مکمل طور پر تمام جماعتوں کے لیے ایک مکمل آزادی سے الیکشن نہیں ہوں گے، اور اس وقت تک پاکستان کے حالات کی بہتری کے امکانات بالکل نظر نہیں آتے ہیں. کیونکہ میں نے تمام سیاسی جماعتوں کے ستاروں کو بغور دیکھا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہوں، ان کو جاننے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. پاکستان کے لیے ایک مکمل ہر بندہ اپنی آزادی کے ساتھ پاکستان کو منتخب کرے گا تو عالمی سطح پر پاکستان کے امیج، کیونکہ ہم سب کچھ عالمی تیل باہر سے لیتے، سب بہت سی چیزیں 98% ہمارے بہت سے خوراک باہر سے آتا ہے. تو جب تک ایک عالمی سطح پر ایک چیز قبول نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان کے لیے فی الحال مشکلات نظر آ رہی ہیں. صحیح. مجھے یہ بتائے گا آغا صاحب، ابھی حال ہی میں چاند گرہن بھی گزرا ہے، تو آپ کے خیال میں اس چیز کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل. چاند کہن جن کے جو سیارہ جو ہے نا چاند ہے، مثلا ہم حساب کتاب لگاتے ہیں جن کبھی یہ جو ہم 7 سیاروں سے، یا ہم بعض اوقات اس وقت 21 سیاروں تک جا چکے ہیں،
جس کا سیارے کے ماتحت آپ کا ستارہ ہوتا ہے، جس کا بھی چاند سیارہ ہو انفرادی طور پر، ان کے لیے تو ظاہر بات ہے بہت ہی مشکلات ہوں گے، مسائل ہوں گے، ان کو لیے صدقہ دینے چاہیے، وہ استغفار کرنے چاہیے، نماز آیات پڑھنی چاہیے۔ باقی رہ گئے ویسے بھی جناب علی اور ملکوں حساب سے دیکھے تو یہ جو چاند کی جو کیفیت ہے یہ روس کے لیے بہت زبردست تھا۔ یہ جو پہلی دفعہ میں دیکھ رہا تھا ریشیا کے لیے بہت اچھا تھا، مجھے لگتا ہے یوکرین وہ بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے گا، نئے اتحاد بنائے گا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان بھی روس کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے آگے جا کر۔ چلیں جی، اللہ کرے یہ چیزیں آگے چل کر بہتر ہوں۔ آغا صاحب بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔